آگے ارشاد فرمایا وسعا، اور پھر اس کے لیے کوشش بھی، بولو بھائی شروع کر دے. بہت سے لوگوں کی نیت آخرت. کربلا پہ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں لیبل لگایا جاتا ہے حضرت حسین کی محبت، لیبل لگایا جاتا ہے کہ حضرت حسین کی محبت اس لیے کہ وہ نبی کے نواسے، لیبل لگایا جاتا ہے کہ نبی کے نواسے سے محبت کرنا در حقیقت نبی سے، اور نبی سے محبت کرنا در حقیقت اللہ سے. مگر زیادہ تر خطیب صرف یہ لیبل استعمال کر رہے ہیں، نہ نبی سے محبت نہ نبی کے نواسے سے. اصل مقصد ہے پبلک کو خوش کرنا اور مجمع کو گرم کرنا. اور کوئی مقصد نہیں ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن محرم میں اکثر جو غلو کیا جاتا ہے اس سے اللہ کی رضا مقصد نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ اس قسم کی چیزوں سے راضی نہیں ہوتے. قرآن اٹھا کے دیکھو، قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم، اے نبی ان سے کہہ دو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا رب کن چیزوں سے خوش اور کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. کتنا پیارا انداز ہے قرآن کا. مشرکین مکہ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ عجیب عجیب کام کیا کرتے تھے. اللہ نے سب پہ رد کر کے کہا کہ تعالو. عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ایتی، ایتی کا مطلب ہے ادرا، کہتے ہیں نا اتھیا. یہ تھوڑا سا مہذب لفظ نہیں ہے. اور ایک ہے تعالو، آئیے تشریف لائیے، آئیے ہم آپ کو. یہ آئیے کا لفظ کب کہا جاتا ہے کہ یار ادھر ادھر سے ہٹ جاؤ، وہ جو تمہیں تمہارے کان بھر رہا ہے، وہ تمہیں تو گنتیاں سکھا رہا ہے، ان سب سے ہٹ کے ادھر آؤ، اکیلے میں کبھی چھاؤں میں آؤ، ٹھیک ہے نا، سائڈ پہ ملو. میں تمہیں اکیلے میں مل کے پھر سمجھاؤں گا کہ میں کن چیزوں سے خوش ہوتا ہوں اور کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں. جیسے کوئی کسی کو خوش کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہو، لیکن جس کو خوش کر رہا ہے وہ اس سے اور پریشان ہو رہا ہے، تو وہ جذبہ دیکھ کے کہے گا یار تم خامخواہ میں اپنی صلاحیتیں ضائع کر رہے ہو، آؤ ذرا میں تمہیں خود بتا دوں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو اللہ کیا فرماتے ہیں، تعالو، آؤ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کیا کرنا ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا، اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو سب سے پہلا کام کیا ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک، یا حسین مدد، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد. یہ کیا ہے؟ میں کسی کو پہ کفر کے فتوے نہیں لگاتا، لیکن کیا یہ شرکیہ نعرے نہیں ہیں؟ کبھی دیکھا امام حرم کو یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگاتے ہوئے؟ جو سعودی عرب جاتے ہیں، پورے عرب کنٹری میں دیکھا، یو اے ای میں کہیں دیکھا، ابو ظہبی میں، دبئی میں، شارجہ میں، سعودی عرب میں، ملیشیا میں، ترکی میں، کہیں بھی نہیں ہے. تو یہ کون سا اسلام ہے جس میں آپ اللہ کو بھی پکار رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی؟ قرآن کے الفاظ دیکھو، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. فرمایا جب صرف اکیلے اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے کہ اسی سے ہوتا ہے، تو آپ دیکھو گے جن کا آخرت پر پکا ایمان نہیں ہے ان کے دل تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں ممبر سے، یہ مفتی کو کیا ہو گیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ صرف اللہ، یہ اللہ کہہ رہے ہیں. اشمئزت، دل تنگ ہوتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، فرمایا جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ان کی بانچھیں کھل جاتی ہیں. اسلام توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز، بولو بھائی، نہیں کرتا. اللہ غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں اس کو. اسباب سے ہٹ کے مدد کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، اور کسی کے پاس نہیں ہے. کبھی اہل بیت سے مانگ رہے ہیں، کبھی نبی سے مانگ رہے ہیں، کبھی فلانے سے مانگ رہے ہیں، کبھی قبر پہ جا کے مانگ رہے ہیں. تو بھائی ان چیزوں سے اللہ خوش نہیں ہوتا.